ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ گاؤں بہت ہی چھوٹا اور پرانا تھا اور بہت ہی پرانی تعمیرات بھی تھیں۔ اس گاؤں کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ یہ اتنا پرانا ہو چکا ہے کہ کسی بھی وقت گر سکتا ہے۔ اس کے سارے مکان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں، اس لیے بہت سے لوگ یہاں سے اپنی زمین بیچ کر جا چکے تھے۔ لیکن جن کے پاس زمین ہوتی ہے وہ بیچ کر جاتے۔ ہمارے پاس زمین نہیں تھی، ہم کسی کے گھر میں رہتے تھے جو اس دنیا سے چلا گیا تھا، لیکن بات بیچ میں ہی اٹکی ہوئی تھی۔ یہ گھر ہمارا تھا بھی اور ایک طرح سے نہیں بھی، لیکن اس گھر کے اپنا ہونے میں بھی فائدہ نہیں تھا۔ گھر بہت چھوٹا اور کچا تھا۔ میری بیوی طبیبہ تھی، گاؤں میں لوگوں کا علاج کیا کرتی تھی۔ اس کے پاس کوئی بڑی ڈگری تو نہیں تھی، بس اس کے باپ کا سکھایا ہوا تھوڑا بہت علم تھا، لیکن اسی سے ہمارے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ پر پھر بھی اب اس گاؤں میں بہت تھوڑے لوگ رہ گئے تھے اور یہاں ہمارے حالات بہت برے چل رہے تھے، یہاں تک کہ بات فاقوں تک پہنچ گئی تھی۔ میں بہت پریشان رہتا تھا، مجھے مزدوری کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا تھا، پڑھا لکھا بھی نہیں تھا اور مزدوری کا کام بھی اس گاؤں میں زیادہ نہیں نکلتا تھا۔ بس 40-50 گھر، 2-3 دکانیں اور ایک ہی ڈاکٹر، وہ بھی میری بیوی۔ حالات بڑے ہی عجیب چل رہے تھے، سمجھ سے باہر تھا کہ کیا کیا جائے۔ پھر ایک دن میری بیوی رات کو سوئی ہوئی تھی جب ایک بچی اس کو بلانے کے لیے آئی اور وہ بولی کہ میری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، مہربانی کر کے ان کو آ کر دیکھ لیں۔ میں نے پوچھا کہ گھر کہاں ہے تمہارا، تو اس نے بہت دور کا علاقہ بتایا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس ٹائم تم وہاں کیسے جاؤ گی، میں ساتھ چلتا ہوں تمہارے۔ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں چلی جاؤں گی، تم آرام سے سو جاؤ۔ عجیب بات ہے، میری بیوی کو ڈر نہیں لگ رہا تھا کہ وہ رات کے ٹائم کیسے جائے گی، لیکن وہ اس بچی کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ چلی گئی اور میں بھی سو گیا۔ بیوی 2-3 گھنٹے کے بعد واپس آئی تو اس کو دیکھ کر مجھے عجیب سا لگا، کیونکہ اس کے کپڑوں پر گندگی لگی ہوئی تھی اور وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تو کہنے لگی کہ راستہ بڑا خراب تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں کہا بھی تھا کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تم اگر میرے ساتھ چلتے تو کیا راستہ آسان ہو جانا تھا؟ گاؤں کی ساری سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں، یہ گاؤں اب رہنے کے قابل نہیں ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی کھنڈر میں رہتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ادھر ادھر سے کچھ پیسے جمع کرو، شہر چلتے ہیں۔ اور ایسا بھی کوئی نہیں تھا جو پیسے دیتا، میں کہاں سے پیسے جمع کرتا، ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ میں نے کہا تم جہاں گئی تھی وہاں سے کچھ پیسے لائی ہو تو؟ اس نے کہا کہ اس بچی نے مجھے کیا پیسے دینے تھے، بیمار عورت تھی، اس کی مدد کر کر آ گئی، اللہ اجر دے گا۔ میں برا انسان نہیں تھا، میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے لیے کوئی بہتری کر دے گا، لیکن صرف اچھائی سے پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ گاؤں کے لوگوں میں ڈاکٹروں کی ویسے بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، پہلے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو جائیں، پھر کسی سے دم کروا لیتے ہیں، اگر ٹھیک نہ ہوں تو گھر میں کوئی ٹوٹکا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس تو گاؤں کے لوگ تب جاتے ہیں جب اس کی حالت بالکل غیر ہو جاتی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتا کہ اب میں نے کرنا کیا ہے۔ گاؤں میں رہنا والا شخص ڈاکٹروں کے بدلے میں فیس کی بجائے کبھی کبھی وہ گندم کی بوریاں، مکی کا آٹا یا 1 کلو گھی دے کر چلا جاتا ہے، کچھ لوگ تو دودھ بھی دے کر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بس سب کچھ چل رہا تھا، کیا کہہ سکتے تھے۔ ان لوگوں کے پاس بھی تو زیادہ پیسے نہیں تھے، یہ لوگ بھی مزدوری والے غریب لوگ تھے، لیکن اب اس گھر میں ایک عجیب سی حرکت ہونے لگی، اور وہ یہ کہ روز رات کو لڑکی میری بیوی کے پاس آ جاتی اور کہتی کہ میری ماں بیمار ہے۔ میری بیوی اپنے ساتھ اس کو لے جاتی، جب میں ساتھ جانے کا کہتا تو میری بیوی گھبرا جاتی کہ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور واپسی پر میری بیوی بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوتی، اس کی حالت غیر ہو جاتی تھی اور اس کے کپڑوں پر گندگی لگی ہوئی ہوتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیا کرنے جاتے ہیں۔ ان دنوں گاؤں میں کوئی بارش بھی نہیں ہوئی تھی، پھر اس کے کپڑے اتنے گندے کیسے ہو جاتے تھے؟ اور اس پر بچی کی شکل بھی کچھ عجیب سی تھی، مجھے تو وہ بچی کچھ عجیب لگتی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ روز ہی اس کی ماں بیمار ہو جاتی تھی، اور وہ بھی رات کے وقت؟ میری بیوی تو مجھے ساتھ نہیں لے جا رہی تھی، لیکن کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی۔ کہیں میری بیوی مجھ سے بدظن تو نہیں ہو گئی تھی، کہیں وہ کسی سے ملنے کے لیے تو نہیں چاہتی تھی، کیونکہ ہماری شادی کو ابھی تک 5 سال ہو گئے تھے
اور میں نے 5 سال میں اپنی بیوی کو کوئی بھی سکھ نہیں دیا تھا۔ غریب تھا، کوئی پکی نوکری بھی نہیں تھی، نہ میرے پاس اپنا گھر تھا اور نہ ہی میں اس کے لیے کبھی کوئی تحفہ لے کر آتا تھا۔ میں نے اس کو چھوٹے سے گاؤں میں رکھا ہوا تھا جہاں سے سب لوگ جا رہے تھے، یہاں تک کہ میں کوئی کام بھی نہیں کرتا تھا، وہی کماتی بھی تھی اور لگاتی بھی تھی۔ اور تو اور اللہ نے ہمیں اولاد بھی نہیں دی تھی۔ میری بیوی خود تھوڑی بہت حکمت جانتی تھی، اسے یہ بھی پتا تھا کہ اولاد میری وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، اس کے اندر کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ اتنی ساری خامیوں کو کیسے کوئی عورت برداشت کر سکتی ہے؟ اگر وہ کسی سے ملنے جا رہی تھی تو یہ سب بھی تو میری وجہ سے ہی ہو رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں پتہ لگا کر ہی رہوں گا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ کیا وہ کسی سے ملنے کے لیے جاتی ہے؟ اپنی بیوی سے میں نے پوچھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے تو اس نے کہا کہ تم سے محبت نہیں کرنی تو کس سے کرنی ہے؟ جب میرے شوہر ہو، میں نے کہا میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے پایا تو اس نے کہا تم نے میرا ساتھ دیا ہے، میرے محافظ ہو، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ لیکن اسی دن میں نے اپنی بیوی کا پیچھا کرنے کے بارے میں سوچا تھا۔ جب وہ رات کو گئی تو میں نے آج اس کو کچھ بھی نہیں کہا کہ میں ساتھ چلتا ہوں یا میں چھوڑاتا ہوں۔ وہ چلی گئی تو تھوڑی دیر کے بعد میں اس کا پیچھا کرنے لگا، لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہ اس بچی کے ساتھ ایک گھر میں گئی جہاں پر واقعی ایک بیمار عورت پڑی تھی اور میری بیوی اس کا علاج کر رہی تھی۔ وہ عورت اپنی زبان سے بھی یہی کہہ رہی تھی کہ روز آپ کو بلانا پڑتا ہے، پتہ نہیں یہ بیماری کب ختم ہوگی، یا تو میری جان نکل جائے گی یا پھر میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میری بیوی واپس آ رہی تھی کہ راستے میں بہت تھک گئی اور اس جگہ بیٹھ گئی۔ یوں زمین پہ بیٹھنے کی وجہ سے اس کے کپڑے گندے ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے وہ یہی کرتی تھی، واپسی پر راستے میں وہ آرام کرنے کو بیٹھ جاتی تھی تو اس کے کپڑے گندے ہو جاتے تھے۔ میری بیوی نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا تھا، وہ کسی سے ملنے نہیں جاتی تھی۔ مجھے اپنے اوپر غصہ آیا اور میں اچانک سے اپنی بیوی کے سامنے آ گیا تو وہ حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ میں پریشان ہو گیا تھا، اس لیے تمہارے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ تم تھک گئی ہو اور میں تمہارا ہاتھ پکڑ لیتا ہوں۔ اس نے کہا تھک جاتی ہوں پر کیا کروں۔ اس کے بعد ہم دونوں میاں بیوی گھر آ گئے اور میں نے قسم کھائی کہ اپنی بیوی پر کبھی شک نہیں کروں گا۔ سب کچھ بالکل ٹھیک جا رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ بچی میری بیوی کو بلانے آ جاتی۔ میری بیوی نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی ماں بہت زیادہ بیمار ہے، کل اگر اس کی ماں کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ میں نے کہا کہ تم کیوں بار بار جاتی ہو، اتنی تکلیف کیوں اٹھاتی ہو؟ تو میری بیوی نے کہا کہ دراصل میں یہ لالچ کر رہی ہوں کیونکہ اس عورت کا اور کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس بچی کے۔ وہ عورت بہت جلد مرنے والی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے۔ اس کے مرنے کے بعد اس بچی کا کیا ہوگا؟ میں سوچتی ہوں جب اس بچی کی ماں اس دنیا سے چلی جائے گی تو ہم اس بچی کو اپنی بیٹی بنا لیں گے۔ وہ بہت پیاری ہے اور اللہ نے بھی ابھی تک ہمیں کوئی اولاد نہیں دی۔ اب مجھے پتا چلا کہ میری بیوی یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی۔ میرے دل سے سارے ملال مٹ گئے اور میں بالکل مطمئن ہو گیا۔ مجھے بھی اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے کہا اس کی ماں کو اللہ صحت دے، لیکن اگر دنیا میں وہ اکیلی رہ گئی تو اس کو اپنے گھر لے جانا ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ 1-2 سال تک دیکھ لیں گے، اگر اس کا کوئی رشتہ دار آتا ہے تو چھان بین کر کے اس کو دے دیں گے، اور اگر نہیں آتا تو پھر ہم ہی اس کو اپنی بچی بنا لیں گے۔ مجھے اپنی بیوی کی یہ سوچ بھی بہت اچھی لگی اور یہ بات بھی، وہ بچی واقعی میں ہی بہت پیاری تھی۔ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا تو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ میں خود بھی تو یتیم تھا۔ میری بیوی کی امی نہیں تھی، باپ تھا، لیکن باپ نہ جانے کہاں رہتا تھا، اپنی دنیا میں ہی مصروف تھا، کسی کو بھی کچھ نہیں پتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس نے دوسری شادی کر رکھی ہے، وہ ہماری شادی میں بھی نہیں آیا تھا۔ ایسے میں ہم لوگ اگر کسی کا سہارا بنتے تو شاید اس کے بدلے ہمیں اللہ بہت کچھ نواز دیتا۔ کچھ دن اسی طرح سکون سے گزر گئے، لیکن ایک دن میں نے اپنی بیوی کو کوئی چیز چھپاتے ہوئے دیکھا۔ جیسے ہی میں نے اسے دیکھا اس نے بکسا بند کر دیا۔ ہمارے گھر میں ایک اکلوتا بکسا تھا جس کو اس نے تالا لگایا ہوا تھا، جبکہ ہم نے آج تک اس کو تالا لگایا ہی نہیں تھا۔ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی جس کو لاک میں رکھتے۔ میری بیوی کے پاس چھوٹے چھوٹے سونے کے کانٹے تھے، وہ بھی ہماری غربت کی نظر ہو چکے تھے۔ میرے پاس ایک قیمتی گھڑی تھی، وہ بھی میں نے بیچ دی تھی۔ اب اس گھر میں ایسی کیا چیز تھی جس کو ہم لاک میں رکھتے؟ لیکن میری بیوی نے کچھ نہ کچھ تو رکھا تھا۔ میں نے کہا کہ لاک کیوں لگایا ہے؟ تو کہنے لگی کہ بس یوں ہی تالا لگا دیا۔ میری بیوی بڑی سمجھدار تھی، وہ کوئی بے وقوف عورت نہیں تھی، وہ بلا وجہ کی حرکتیں نہیں کیا کرتی تھی۔
وہ یہ سب کچھ کر رہی تھی، اس کی کوئی وجہ تھی۔ اگر اس نے تالا لگایا تھا تو اس کے پاس کوئی راز تھا۔ ابھی تو میں اس کی طرف سے مطمئن ہو گیا تھا۔ میرے دل میں پھر تجسس بیٹھ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ایک دن میں نے پھر اس کو بکسے کے آگے کھڑے ہوئے دیکھا۔ وہ وہاں پر کوئی چیز رکھتی تھی اور کوئی چیز نکال لیتی تھی، لیکن ایسا کیا تھا جو وہ مجھ سے بھی چھپا رہی تھی؟ مجھے بتانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اب تو میرے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ میں اس بکسے کو توڑ دوں، لیکن اس کے گھر میں ہوتے ہوئے میں یہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس طرح بہت شور ہوتا اور پھر اس کے بعد اس کو پتہ چل جاتا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر پتہ چلتا ہے تو چل جائے۔ ایک دن میری بیوی اس بچی کی ماں کو چیک کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی، تو میں نے بکسے کو توڑنے کا ارادہ کر لیا، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری بیوی شاید جلدی میں تالا لگانا بھول گئی تھی۔ تالا صرف لٹکا ہوا تھا لیکن بند نہیں تھا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان تالا لگا تو دیتا ہے لیکن اسے بند کرنا بھول جاتا ہے۔ شاید میری قسمت اچھی تھی۔ میں نے آس پاس دیکھا اور بکسے کو کھول دیا۔ اس میں اس کے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں کپڑوں کو ادھر ادھر کرنے لگا تو میری نظر ایک چیز پر پڑی اور میں حیران رہ گیا۔ میں نے اس کو اٹھایا تو وہ سونے کی بالیاں تھیں، لیکن یہ اس کی نہیں تھیں اور ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ ہم بالیاں بنواتے۔ پھر اس نے یہ بالیاں کہاں سے لی تھیں؟ میں پھر سے تجسس میں پڑ گیا اور اس کی طرف سے شکی بھی ہو گیا۔ اس نے یہ سونے کی بالیاں کہاں سے لی تھیں؟ میں نے وہ بالیاں اسی طرح واپس رکھ دیں اور رات کو اسے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج کل تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ اس نے کہا نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی ابھی بھی یہی روٹین تھی۔ وہ رات کو چلی جاتی تو 3 گھنٹے کے بعد واپس آتی، اس کے کپڑے بھی گندے ہوتے۔ مجھے ان ساری چیزوں کا جواز مل گیا تھا، لیکن اب یہ نئی چیز سامنے آ گئی تھی۔ اس نے کہا میں آپ سے کوئی بات نہیں چھپا رہی۔ تو میں نے کہا تم بکسے میں کیا رکھتی ہو؟ میں نے دیکھا ہے اس کے اندر سونے کی بالیاں پڑی ہوئی ہیں۔ تم نے کہاں سے لی ہیں؟ وہ اچھی خاصی موٹی لگ رہی ہیں۔ سونا تو وہ لوگ لیتے ہیں جن کے پاس الگ سے پیسے پڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ایک دن کھانے کے پیسے ہوتے ہیں تو دوسرے دن کے ہوتے نہیں۔ پر تم نے سونا کہاں سے لیا؟ اس نے کہا کہ دراصل میں آپ کو بتانے والی تھی۔ جس عورت کو میں علاج کرنے کے لیے جاتی ہوں، کیونکہ وہ مجھے فیس نہیں دے پاتی، اس لیے اس نے مجھے سونے کی بالیاں دے دیں۔ میں نے اس کو بہت منع کیا، لیکن اس نے زبردستی دے دیں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں نے آج تک آپ سے کچھ مانگا نہیں، کبھی آپ سے کوئی ناجائز فرمائش نہیں کی۔ آپ کا کام نہیں تھا تو میں نے خود کام کیا۔ میرے لیے یہ سب کچھ اتنا مشکل ہے۔ اپنی نیند خراب کر کے میں وہاں پر جاتی ہوں۔ وہ سونے کی بالیاں اتنی مہنگی نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ چکر میں اس کے گھر لگا چکی ہوں، اس کو دوائیاں دے چکی ہوں، لیکن آپ ہیں کہ مجھ پر بات بات پر شک کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اچانک اتنی بے اعتباری ہو گئی ہے۔ میں یہ سب کچھ کس کے لیے کر رہی ہوں؟ ٹھیک ہے، نہیں جاتی، میں گھر بیٹھ جاتی ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ میں گھر ہوتا ہوں، گھر میں بیٹھا رہتا ہوں، کوئی کام نہیں کرتا ہوں۔ مجھے اپنے لیے کوئی کام تلاش کرنا چاہیے، کچھ تو کرنا ہوگا۔ زندگی بہت الجھ گئی ہے، پریشان ہو گیا ہوں میں بہت۔ مجھے معاف کر دو، آئندہ اس طرح کی حرکت نہیں کروں گا۔ میں کیوں بار بار اس پر شک کر رہا تھا؟ وہ جو کچھ کر رہی تھی ہمارے لیے ہی کر رہی تھی۔ اس نے مجھے فوراً معاف کر دیا۔ وہ بہت اچھی تھی۔ اس نے کہا کہ سونے کی بالیوں کو ہم اپنے پاس سنبھال کر رکھیں گے۔ جب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا تو پتہ ہوگا کہ ہمارے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اس وقت ان کو بیچیں گے اور اپنا مشکل وقت گزار لیں گے۔ میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی اور اس سے کہا کہ مجھے تم پر فخر ہے، تم واقعی بہت اچھی ہو۔ اب میں نے قسم کھا لی کہ اپنی بیوی پر کبھی شک نہیں کروں گا۔ اگر اسے اپنی آنکھوں سے بھی کچھ کرتے دیکھ لوں گا تب بھی اس پر شک نہیں کروں گا، پہلے اسے پوچھوں گا کہ بات کیا ہے۔ ایک دن رات کو میری بیوی نے مجھے کہا کہ وہ بچی بلانے کے لیے آئی ہے، میں جا رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلی جاؤ۔ میں سو تو نہیں رہا تھا، جاگ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کر چلی گئی تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی اپنا ڈاکٹر کا سامان ہی بھول گئی تھی۔ میں نے کہا کہ اس کو مشکل ہوگی، سامان کس طرح سے لے کر جائے گی؟ اس بچی کے گھر کا پتہ تو مجھے معلوم تھا، پہلے ہی سارا کچھ میں دیکھ چکا تھا، اس لیے سوچا کہ چلو سامان دینے چلا جاتا ہوں۔ ویسے بھی آج کل اس پر شک کر رہا تھا، اگر اس کا سامان لے کر چلا جاتا تو وہ خوش ہو جاتی۔ جب شوہر بیوی سے ناراض ہوتے ہیں تو بیویاں ان کو منانے کے لیے زیادہ سے زیادہ کیا کرتی ہیں؟ اچھا کھانا بناتی ہیں یا تیار ہو جاتی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو لوگوں کو سب سے زیادہ خوشی دیتی ہیں۔
پھر سوچا کہ میری بیوی کو اچھا لگے گا کہ میں اپنی نیند خراب کر کے اس کے لیے اس کا سامان لے کر چلا آیا ہوں، اسی لیے میں اس کی طرف چل دیا۔ لیکن جب میں وہاں پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس گھر میں تو کوئی بھی نہیں تھا، وہ گھر بالکل خالی پڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت جو چارپائی پر پڑی ہوئی تھی کچن سے نکلی اور کوئی چیز بنانے لگی۔ میں حیران رہ گیا، یہ تو اپنی چارپائی سے ہل بھی نہیں سکتی تھی اور اب کھڑی ہو کر کھانا بنا رہی ہے۔ وہ بالکل ٹھیک لگ رہی تھی، جیسے اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ بچی بھی وہاں پر آ گئی اور اس عورت نے کھانے کا سامان ٹرے میں ڈال کر اس کو دیا اور کہا کہ لے جاؤ، آپ ہی بھوکی ہوگی۔ میں نے کہا کہ آپ ہی ضرور میری بیوی کو ہی کہہ رہی ہے، لیکن میری بیوی کہاں ہے؟ اب جہاں یہ بچی جا رہی تھی میری بیوی بھی وہیں پر تھی، اس لیے میں اس بچی کا پیچھا کرنے لگا۔ اس بچی کو ویسے بھی پتہ نہیں تھا کہ میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں، وہ چھوٹی سی معصوم سی بچی تھی۔ اس بات کا یقین نہیں ہو رہا تھا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، وہ عورت اتنی جلدی کیسے ٹھیک ہو گئی، اور میری بیوی کہاں پر تھی اور یہ بچی کہاں جا رہی تھی؟ یہ راستے تو گاؤں سے نکلتے جا رہے تھے۔ بچے کے ہاتھ میں لالٹین بھی تھی۔ 10 منٹ چلنے کے بعد جہاں وہ بچی گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو اس گاؤں کا سب سے پرانا گھر تھا جہاں پر سالوں سے کوئی نہیں گیا تھا، یہاں تک کہ سب کہتے تھے کہ یہاں اسیب کا سایہ ہے، اس لیے یہاں کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ یہ بہت پرانی تعمیر تھی، شاید مغلوں کے زمانے کی، لیکن بہت ہی خستہ حال تھی۔ وہ لڑکی اندر گئی جیسے روز جاتی تھی، کسی سے ڈر نہیں رہی تھی۔ جب لڑکی اندر چلی گئی تو میں نے سائڈ پر بنی ہوئی ایک پرانے زمانے کی کھڑکی سے اندر جھانکا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میری بیوی زمین پر بیٹھی کچھ کر رہی تھی اور ساتھ ایک شخص بھی بیٹھا تھا جس کی کمر میری طرف تھی، اس لیے میں اس کو دیکھ نہیں پایا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس شخص نے میری طرف منہ کیا تو میں مزید حیران رہ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، میری بیوی کا باپ تھا، جو کہ میری بیوی کے ساتھ اس پرانے گھر میں زمین پر بیٹھا نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے ٹھیک سے میں دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ جب میں وہاں پر داخل ہوا تو وہ دونوں مجھے دیکھ کر گھبرا گئے۔ میری بیوی کے کپڑے گندے تھے کیونکہ وہ کام ہی کوئی ایسا کر رہی تھی۔ وہاں ایک گڑھا کھودا ہوا تھا جو بہت ہی گہرا تھا، اتنا گہرا کہ اس کے اندر ایک آدمی جا سکتا تھا۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ بچی ان دونوں کے لیے کھانا لائی تھی، اس کا مطلب ہے کہ اس کی ماں کو بھی یہ سب کچھ پتا تھا۔ بیماری والا بھی ناٹک تھا، سونے کی بالیوں والا بھی دھوکہ تھا، سب کچھ جھوٹ تھا۔ میں نے اپنی بیوی پر جتنا بھروسہ کیا وہ اتنی ہی بڑی جھوٹی نکلی۔ میں نے اس سے باتیں سنانا شروع کر دیں کہ میں نے بار بار تم پر بھروسہ کیا، لیکن بار بار تم نے میرے بھروسے کا قتل کیا۔ کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ میرے سسر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا آرام سے بیٹھ جاؤ، دراصل جو بچی تم نے دیکھی وہ میری بیٹی ہے اور وہ عورت میری بیوی ہے۔ مجھے کچھ دن پہلے پتہ چلا کہ اس عمارت کے اندر ایک پرانا خزانہ دفن ہے، اس کو نکالنے کی کوشش کر رہا تھا اور میری بیٹی روزانہ آ کر میری مدد کیا کرتی تھی۔ تمہیں یہ بات نہ بتانے کے لیے میں نے اس کو منع کیا تھا کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ خزانہ کتنا نکلتا ہے۔ میری غلطی ہے کہ میں نے تمہیں پرایا سمجھا تھا۔ جس دن تم پیچھا کرتے آ رہے تھے اس دن میری بیٹی کو پتہ چل گیا تھا، اس لیے ہم نے بیماری کا ناٹک کیا۔ میری بیوی بیمار بن کر بیٹھ گئی تاکہ تم شک نہ کرو۔ وہ سونے کی بالیاں بھی میں نے ہی اپنی بیٹی کو دی تھیں۔ اب ہم بہت قریب پہنچ گئے ہیں، وہ خزانہ ملنے والا ہے، تم ہمیں معاف کر دو اور ہماری مدد کرو۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے کہا پاگل، مجھے تو بتا دیتی ان باتوں کا۔ خیر، میں ان لوگوں کی مدد کرنے لگا اور اس خزانے کے ڈبے کو باہر نکالنے کی کوشش کی۔ جب وہ صندوق باہر نکلا تو وہ بہت بڑا تھا۔ ہم لوگ بہت ہی زیادہ حیران بھی تھے اور یہ سوچ کے پریشان تھے کہ اس کے اندر سے کیا نکلے گا۔ اس کا تالا توڑنے میں 1 گھنٹہ لگ گیا۔ جب تالا توڑا اور صندوق کھولا تو یہ دیکھ کر ہم لوگ حیران رہ گئے کہ اس کے اندر سونے کے زیورات اور سونے کی اینٹیں تھیں۔ ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ میری بیوی نے پھر سے مجھ سے معافی مانگی۔ یہ تو کمال ہو گیا تھا، لیکن اب ہمیں وہاں سے جلدی جلدی نکلنا تھا۔ میرے سسر نے کہا کہ جس کے گھر میں جو بھی پڑا ہے وہ سب کچھ چھوڑو اور صبح کی ٹرین سے چلتے ہیں۔ ایسا ہی کیا اور ہم صبح کی ٹرین سے شہر آ گئے۔ 1-2 دن ہوٹلوں میں رہے۔ میں نے تھوڑا سا زیور بیچا، تھوڑا سا میری بیوی نے بیچا، تھوڑا میری ساس نے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہمارے پاس کتنا کچھ ہے۔ شہر میں ہم نے گھر لے لیا، ڈبل سٹوری گھر بنایا۔ نیچے میرے سسر اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ رہتے تھے
اور اوپر میں اپنی بیوی کے ساتھ۔ حالات بہتر ہوئے، ہمارے دماغ سے ٹینشن نکل گئی، ہماری صحت اچھی ہو گئی تو اللہ نے ہمیں اولاد کی امید بھی دے دی، سارا کچھ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ آج بھی حیران ہوتا ہوں یہ سب کیا تھا، اچانک کیسے ہم امیر ہو گئے۔ میرے سسر نے میری بیوی کو منع کیا تھا، تبھی اس نے مجھے یہ سب کچھ چھپایا اور مجھ سے جھوٹ بولا، کیونکہ ظاہر ہے میں ان کا بیٹا نہیں داماد تھا۔ انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی یہ سارا کچھ کیا ہوگا۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر کچھ نہ ملا تو پھر ہمارا وقت ہی برباد ہوگا۔ وہ ایک بیٹی بن کر اپنے باپ کی طرف سے بالکل ٹھیک کر رہی تھی۔ آج میرے پاس جو کچھ بھی ہے اپنی بیوی کی وجہ سے ہے۔ وہ بہت اچھی عورت ہے جس نے ہر وقت میرا ساتھ دیا، غربت میں بھی اور امیری میں بھی۔ اس نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ وہ عمارت 2-3 سال پرانی تھی، اسی لیے وہاں پر ایسا خزانہ ہونا عام بات تھی۔ میرے سسر کافی سالوں سے اس خزانے کے پیچھے تھے اور بالآخر ان کو یہ مل ہی گیا تھا۔ اس گاؤں کو کھنڈر سمجھ کر بھاگنے والوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا اس کھنڈر کے اندر کروڑوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا۔